قابل احترام حضرات، سامعین اعظام، بزرگوں اور دوستوں، آج 25 ذی الحج 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اس اسلامی سال کا یہ آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک 1445 ہجری میں محرم الحرام کا جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبیو، اے میرے پیارے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو پیروی کرنے والے آپ کے ایماندار صحابہ ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ آج 25 ذی الحج ہے 1444 ہجری، 26 ذی الحج سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ مدینۃ الرسول کی بات ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول کے پاس مصلی امامت مصطفیٰ ہے اور اس مصلی پر 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، خلیفہ عدل، خلیفہ انصاف، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو فجر کی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہیں۔ پہلی رکعت ابھی جاری ہے کہ اسی نماز میں ایک فیروز ابو لولو مجوسی مغیرہ ابن شعبہ کا غلام کھڑا ہے، جس کے پاس 2 دھاری خنجر ہے۔ اس نے نمازیوں کی صفوں کو چیر کر خلیفۃ المسلمین پر یکے بعد دیگرے 6 وار کیے، جن میں سے ایک وار جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے نیچے لگا، جس سے آپ نڈھال ہو کر گرے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں کی نماز کی تکمیل کراؤ۔ فیروز ابو لولو مجوسی آپ پر حملہ کرنے کے بعد بھاگنا چاہتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے نماز کو توڑ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، جس میں کچھ صحابہ کرام اس کے خنجر سے زخمی ہوئے، لیکن ایک صحابی نے اپنی بھاری چادر اس مجوسی پر ڈالی، جس سے صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے اس ہی خنجر کے ساتھ خودکشی کر لی۔ یہ بات ہے سن 23 ہجری کی، 26 ذی الحج تھی، بدھ کا دن تھا اور فجر کی نماز تھی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تھا۔ آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ بے ہوش سے جب ہوش آئی تو آپ کی زبان پر پہلی بات یہ تھی کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا مجوسی غلام تھا، جس نے آپ پر حملہ کیا، تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، کہا شکر الحمدللہ کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ آلودہ نہیں ہوا، مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی نان مسلم تھا۔ آپ کو نبیذ، ایک جب وہ شوربہ ہوتا ہے کھجوروں کی، ایک جب وہ رس ہوتا ہے نبیذ، وہ پلائی گئی، لیکن آپ کی آنتیں کٹ چکی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ساری نبیذ آپ کے وجود سے باہر آ گئی۔ 3-4 دن آپ اسی حالت میں رہے۔ پھر یکم محرم الحرام کو سن 24 ہجری اتوار کا دن تھا، جب خلیفۃ المسلمین نے اس دنیا سے کوچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن و کردار کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اوائل صحابہ کرام میں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔
جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت قریب جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ تمام غربا تھے، غلام تھے اور کمزور لوگ تھے، لیکن وہ شمع توحید جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جلائی تھی وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی اور لوگ روزانہ اس میں داخل ہو رہے تھے۔ کفار کو اس سے بڑا اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر یوں ہی حال رہا تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ تمام لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں گے اور ہم قریش مکہ کو یہاں سے دھکیل کر باہر پھینک دیں گے، لہٰذا کوئی تدبیر کرو جس تدبیر کے ساتھ اس شمع کو بجھایا جائے۔ کسی نے کہا کہ جناب محمد کو مکہ سے در بدر کر دو، باہر نکال دو، کسی نے کوئی تدبیر بنائی، کسی نے کوئی تدبیر بنائی۔ حضرت عمر ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ بھی اسی میٹنگ میں بیٹھے تھے جو دارالندوہ میں ہو رہی تھی جس کی صدارت ابو جہل کر رہا تھا۔ جناب عمر آپ بہادر تھے، دلیر تھے، پہلوان تھے اور مکہ کے اس ماحول میں جہاں سارے ہی اجڑ اور ان پڑھ تھے، حضرت عمر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، شعور رکھتے تھے، آگاہی رکھتے تھے۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا کہ آج میں اس شمع کو بجھا دوں گا جس شمع نے کفار مکہ کو خطرے میں ڈالا ہے۔ تلوار لہراتے ہوئے وہاں سے جب نکلے تو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جو ان کے دوست تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو جب دیکھا کہ غصے میں ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے، نیام کے باہر ہے، تو وجہ پوچھی کہ آج خیر ہے، تمہارے تیور کیوں بدلے ہیں؟ تو جناب عمر نے کہا کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو جب وہ آج ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا کہ انہوں نے آ کر مکے میں مسلمان جب وہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے اور ایک ایسے دین کا پرچار کر رہے ہیں کہ جس دین کا خدا نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ہم لوگ نسل در نسل ایسے خداؤں کے آگے سر جھکا رہے ہیں جن کو ہم پکڑتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں، جن کو ہم چھو بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا میں ایسے اندیدے خدا کو ماننے سے انکاری ہوں اور ایسے دین کو ختم کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا عمر ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اس سے پہلے میری بات سن لو کہ یہ دین جس کو تم مٹانا چاہتے ہو اس کا نور تمہارے اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ یہ دین تو میرے گھر پہنچ گیا، غصے سے بےتاب ہو کر اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹے۔ یہ بات آپ نے پہلے بھی علماء سے کئی بار سنی۔ غصے میں آ کر دروازے پہ جب دستک دی تو بہن سمجھ گئی کہ اس طریقے سے دروازے پہ دستک ایک ہی بندہ دے سکتا ہے، مکے میں کسی اور کی مجال نہیں کہ ہمارے دروازے پر اس زور سے دستک دے۔ تو آپ نے جب قرآن کے ان اوراق کو چھپا دیا، دروازہ کھولا تو بھائی کے تیور تبدیل ہیں۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے جناب محمد کا کلمہ پڑھا۔ تو بہن نے کہا ہاں تم نے ٹھیک ہی سنا۔ جب یہ بات سنی تو اپنی بہن کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ بہنوئی نے مزاحمت کی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، تو بہنوئی کو بھی مارا پیٹا۔ جب دونوں خون میں لت پت زمین پر گرے تو بہن نے کہا عمر جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ اگر تم مار سکتے ہو تو میں مار برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب اس نبی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ جب بہن کا یہ جذبہ دیکھا تو یکدم دل میں نرمی آئی، تو کہا کہ فاطمہ ذرا وہ مجھے کلام دکھاؤ جو تم کلام پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ قرآن کو ناپاک مس نہیں کر سکتا،
لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے بغیر قرآن کو مس نہیں کیا جا سکتا، لہذا پہلے تم طہارت کرو، غسل کرو، تب ہم تم کو وہ صحیفہ رشد و ہدایت دکھائیں گے۔ جب آپ نے غسل کیا تو آپ کے سامنے قرآن کے اوراق رکھے گئے۔ حضرت زید اندر سے باہر نکلے، اور آپ نے جب حضرت عمر کو اس حال میں دیکھا تو مبارک یہ وہ تھے جو جب وہ میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے، استاد تھے، ڈر کے مارے اندر چھپ گئے، باہر نکل آئے اور آ کر کہتے ہیں عمر تم کو مبارک ہو، کل ہی اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن الحشام، یا اللہ اسلام کو تقویت دے، عزت دے، یا اللہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، یا عمر دے کر یا ابو جہل دے کر، عمر ابن خطاب دے دو یا عمر ابن الحشام دے دو، یا اللہ یہ دونوں ڈنڈے والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، جن کا مکے میں چودراہٹ ہے، جن کا نام سنا اور جانا جاتا ہے اور جن کی بات کو مانا جاتا ہے، یا اللہ یہ دو بندے مکے کے طاقتور ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے یا اللہ اس کا دل اسلام کے لیے مائل فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ عمر جو کل تک ڈنڈے کے زور پر بات کرتا تھا، آج سر جھکا کر اللہ کا کلام دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا ہے، اور بہن اور بہنوئی کے کہتے ہیں کہ چلو مجھے لے چلو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تاکہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قرآن کی حقانیت کو جان سکوں۔ بہن اور بہنوئی ساتھ ہے، اور اس مقام پر جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، وہاں تشریف فرماتے۔ اس سے 2 دن پہلے حضرت امیر حمزہ جو سرکار کے چچا جان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ 18ویں بندے تھے، اور عمر فاروق اسلام میں آنے والے 19ویں بندے ہیں۔ 18ویں صحابی حضرت امیر حمزہ ہے، اور ان کے بعد جس بندے نے کلمہ پڑھا اس کا نام عمر فاروق ہے۔ جب اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ دار ارقم پر پہنچے، دستک دی تو دروازے کی جب وہ جھیت سے تو تھوڑے سے 2 پھٹوں کے درمیان جو روشنی کا جگہ تھی، وہاں سے صحابی نے باہر سے دیکھا تو باہر عمر کھڑا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں اگر کہا یا رسول اللہ باہر تو عمر آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے آنے کا ارادہ غلط ہو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں دروازہ کھول دو، اگر عمر آج اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو گلے لگائیں گے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو اس کی اپنی تلوار سے ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ دروازہ کھولا گیا، لیکن آج وہ عمر سامنے نہیں ہے جو ڈنڈے کے زور پہ بات کرتا تھا، جس کا دبدبا تھا، روب تھا، جلال تھا، اور جو یعنی کہ ایک بار بات کرے تو اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہوتا تھا۔ آج تو عمر کا سر جھکا ہوا ہے، ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے۔ حضور رحمت عالم کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بتاؤ کس ارادے سے آئے؟ کہا یا رسول اللہ جب دار الندوہ سے نکلا تھا ارادہ تو بڑا غلط تھا کہ آج اسلام کی شمع کو بجھا کر ہی گھر آؤں گا، لیکن اللہ نے میرے دل کو بدل دیا۔ یا رسول اللہ آیا تو غلط ارادے سے تھا، لیکن اب جی چاہتا ہے آپ کے ہاتھ پر غلام ہو جاؤں، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ جب یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلی تو 18 صحابہ جو حضور پاک کے پاس دار ارقم میں بیٹھے تھے، وہاں پر نعرہ تکبیر اس طریقے سے بلند ہوا کہ وہ آواز مکہ کی پوری وادی کے اندر گونجنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں عمر، اسلام سچا دین ہے۔ یا رسول اللہ کیا قرآن جو آپ پر نازل ہوتا ہے کیا یہ اللہ کا سچا کلام نہیں ہے؟ سرکار فرمایا عمر کیوں نہیں، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، رحمان سچا ہے، تو یا رسول اللہ آپ یہاں چھپ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟
چلیں آج ہم چل کر اس سین حرم میں اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے جہاں پر مسلمان سر جھکانے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم مکہ کے اس کھلے میدان میں جا کر عبادت کریں گے کفار مکہ ہم پر دھاوا بول دیں گے، ہم کو ماریں گے، ہم کو پیٹیں گے، ہم کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ ابھی اسلام کی یہ بستی محدود ہے، 18 نفوس پر مشتمل، جو ابھی 19 افراد پر جب وہ مشتمل ہوئی ہے، ابھی تھوڑے سے صحابہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر چلیں، ہم نے باہر عبادت کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی ہم تھوڑے ہیں، ذرا اسلام کو پنپنے دو، اسلام کو تقویت میں آنے دو، اسلام کو ترقی کرنے دو، ایک دن آئے گا کہ ہم اسی سین حرم میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، بندہ ہو سچے دین پر اور پھر چھپ کر عبادت کرے۔ یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکے گا۔ اب اللہ کے پیارے محبوب نے جب عمر فاروق کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا، صحابہ کرام کو کھڑا کہا صحابہ کھڑے ہو جاؤ، آج ہم یہاں چھپ کر عبادت نہیں کریں گے بلکہ آج ہم عمر کی قیادت میں سر عام عبادت کریں گے۔ عمر فاروق نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہے، آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے امام الانبیاء ہے اور اس کے پیچھے دو صفوں میں صحابہ کرام ہیں، 9 ایک طرف 9 ایک طرف، 18 صحابہ کرام حضور کے پیچھے اور حضور رحمت عالم کے آگے عمر فاروق ننگی تلوار لے کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب مکہ کے کافر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کو بولنے کی ہمت اس لیے نہیں ہے کہ آج شیر بفرا ہوا ہے، آج عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، جو سامنے آئے گا وہ مارا جائے گا۔ جب یہ تمام صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی قافلہ سین حرم میں پہنچتا ہے تو سین حرم میں پہنچ کر عمر فاروق بلند آواز میں مکہ کے کفار کو بلا کر کہتے ہیں او مکہ کے سرداروں، او مکہ کے کافروں، جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ آج سامنے آ جائے، جو چاہتا ہے جس کی اولاد یتیم ہو جائے آج سامنے آ جائے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام سچا دین ہے، قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، رحمان سچا خدا ہے، اور اسلام کے جو ماننے والے ہیں یہ سچے پیروکار ہیں۔ آج ہم کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے گھر میں مطاف حرم میں اللہ کو سامنے سر جھکا رہے ہیں، جس کی ہمت ہے آج ہم کو آ کر روکے، جو روکنے کے لیے آگے آئے گا اس کے وجود پر پھر سر باقی نہیں رہے گا۔ تو گویا اسلام میں اعلانیہ پہلی بار عبادت کروانے والی ذات کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکاری دعا میں فرمایا اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن الخطاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو عزت عطا فرمائی کہ مکہ کا وہ میدان ہے اور مکہ کے سارے لوگ سین حرم کے پائر کھڑے ہیں لیکن کسی کو اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، مغیرہ ابن شعبہ بھی ہے، مقیہ ابن خلف بھی ہے، تمام سب مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں لیکن آگے اس لیے نہیں آتے کہ آج مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور ان کی جب وہ سیکورٹی کرنے والا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت میں محدثون تھے، ایسے لوگ جن پر الہام ہوتا تھا، اللہ کے نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ فرمایا اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہو جس پر الہام ہو تو وہ عمر فاروق ہوگا۔ اور اسی حدیث کی تائید دوسری حدیث پاک کرتی ہے، سرکار فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صف انبیاء کا امام اور سل خیر بنا کر بھیجا ہے، میں آخری نبی ہوں لیکن اگر مجھ سے آگے نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو میرے بعد آنے والے نبی کا نام عمر فاروق ہوتا۔ فرمایا وہ کوالٹیاں، وہ تمام تر جو وہ معیار عمر فاروق کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ منظور نظر ہیں، تمام صحابہ حضور
حضور رحمت عالم کے مرید ہیں، سرکار کے کمالات کو دیکھا، سرکار کے معجزات کو دیکھا، ان کا دل مائل ہوا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تمام صحابہ مرید ہیں، سب صحابہ میں ایک واحد عمر فاروق ہے جو مرید بھی ہے، مراد بھی ہے، جس نے اسلام قبول کر کے اپنا تن من دھن اللہ کے پیارے محبوب کے ہاتھ پر بیچ کر بیعت اسلام کر کے مرید بھی ہوئے، اور سرکار نے اللہ سے مانگا، مراد بھی بن گئے۔ اسلام کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود سے جب وہ عزت عطا فرمائی، تمام صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے غزوات کے اندر شرکت کی، اسلام کو تقویت ملی۔ اللہ کے محبوب کا جب وصال پر ملال ہوتا ہے، اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، 2 سال 2 ماہ 10 دن آپ نے مسلمانوں کی وہ امامت کی اور آپ خلیفہ بنے۔ آپ کے وصال پر ملال کے بعد دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقرر ہوئے۔ آپ وہ ہیں جن کو لوگ امیر المومنین کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ساتھ خلیفہ حق و باطل جانتے ہیں اور خلیفہ عدل و انصاف مانتے ہیں۔ آپ نے پوری دنیا کے اندر اپنے تمام سراؤنڈنگ جتنا ایریا ہے، آپ نے اس میں عدل اور انصاف کو عام کر دیا۔ 10 سال آپ نے حکومت کی، اور 10 سال کی حکومت میں آپ نے اپنی تمام تر رعایا کا خیال رکھا اور اسلام کی حدوں کو دور دراز علاقوں تک آپ نے پھیلا دیا، اسلام کو دور دراز تک پھیلا کر تقویت دی، اور اسلام کے اندر اور تمام بلاد اسلامیہ کے اندر آپ نے بے شمار ایسے معراج کیے جن کے موجد اور جن کو بنانے والے فاروق اعظم ہے۔ ہماری آرمی اس کو بنانے والے جناب فاروق اعظم ہے، ہماری پولیس اس کے بنانے والے ہمارے عمر فاروق ہیں، پٹوار خانہ اس کے موجد حضرت عمر فاروق ہیں، عدلیہ انصاف اس کے بنانے والے، عدالتوں کو قائم کرنے والے، وکیلوں کو مقرر کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ ہجری کیلنڈر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب وہ قائم کیا، قرآن پاک میں تقریباً 20 سے زائد ایسی آیات بینات ہیں جو جناب عمر فاروق کی مرضی کے مطابق اور رضا کے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے حاجیو جب طواف حرم کر لو، 7 چکر پورے کر لو، تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے تھے، تو آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر بندہ طواف کرے تو طواف کرنے کے بعد شکرانے کے 2 نفل یہاں پر ادا کرے۔ یہ بات اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں عمر فاروق نے کی، جو یہ بات عمر فاروق نے کی، اللہ پاک نے فراز عرش سے جبریل کو بھیجا، سلام محبت پیش کرنے کے بعد جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ کا یار عمر فاروق جو کہتا ہے یہ ٹھیک کہتا ہے، آج کے بعد اعلان کر دو وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اب جو بندہ بھی طواف حرم کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ طواف حرم کرنے کے بعد یہاں پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا۔ شراب کی حرمت کا جب وہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا، 3 مختلف سٹیپس کے اندر شراب کو حرام کیا گیا۔ شراب اس وقت عربوں کی گھٹی کے اندر موجود تھی، ہر گھر میں شراب کی بٹیاں موجود تھی، ہر بندہ گھر میں شراب بناتا تھا، اور لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے ہم پانی پیتے ہیں۔ لیکن جب وہ غلالت والے جہالت والے دور کے اندر بھی عمر فاروق نے اپنے منہ کے ساتھ شراب نہیں لگائی تھی، شراب سے نفرت کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کرتے تھے یا رسول اللہ، اللہ پاک کا شراب کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ کیا مسلمانوں پر شراب کو بند نہیں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، اے میرے پیارے محبوب آپ سے لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے
چاہیے کہ اس میں منافع بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن منافع کم ہے نقصان زیادہ ہے، لہٰذا اہل عقل کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ لیکن عمر فاروق کی تشفی نہیں ہوتی ہے، تسلی نہیں ہوتی ہے، دوبارہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا شراب کے بارے میں اللہ پاک نے کوئی اور جب حکم نازل نہیں کیا؟ ان ہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب وہ مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے وقت اپنے گھر میں چند صحابہ کرام کا کھانا پکایا، صحابہ کرام آئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے جیسے آج ہم ڈیو رکھتے ہیں، کوکا کولا رکھتے ہیں، ان کے سامنے پیپسی رکھتے ہیں، ایسے اس دور میں کھانے کے بعد مشروب شراب پیش کیا جاتا تھا۔ آج کوئی قہوہ دیتا ہے، کوئی چائے دیتا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک دیتا ہے، وہاں اس دور میں کھانے کے بعد شراب سرو کی جاتی تھی، شراب دی گئی، صحابہ کرام نے شراب پی۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوتی کیونکہ عرب والے شراب پیتے تھے، شراب بناتے تھے، شراب کے رسیے تھے، صحابہ نے شراب پی، اب شراب ان کے سر پر چڑھ گئی، دماغ کو چڑھ گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، ایک صحابی کو آگے مقرر کیا گیا تم نماز پڑھاؤ، باقی صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اب جو صحابی نماز پڑھا رہے ہیں انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے پیارے محبوب آپ کافروں کو کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، محبوب فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو، میں بتوں کو خدا نہیں مانتا، لا اعبد ما تعبدون۔ لیکن اس صحابی نے جس نے نماز پڑھائی اس نے کیا پڑھا؟ کہا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کہ اے محبوب فرما دیجئے اے کافرو میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب تو معنی بالکل مختلف ہو گیا، کلمہ کفر منہ سے نکل آیا، لیکن وہ کلمہ کفر اس حال میں نکلا تھا کہ بندے نے شراب پی ہوئی تھی، دماغ کو چڑھی تھی، اب پتہ نہیں میرے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ جو اس صحابی نے یہ کلمات کہے، ادھر اس صحابی نے یہاں پر کلمات کہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، جبریل آ کر کہتے ہیں اے میرے پیارے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دیجئے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہیں آنا، جب تک نشہ اتر نہ جائے تب تک نماز نہیں پڑھنی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کچھ حوصلہ ہوا کہ جب شراب کو حرام کرنے کے پروسیس جاری ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ شراب بری چیز ہے، اس کے اندر فائدہ ہے لیکن فائدہ تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے۔ اب کہہ دیا گیا شراب پی ہوئی ہو نماز نہیں پڑھنی، جب تک شراب اتر نہ جائے نشہ اتر نہ جائے نماز کے قریب نہیں آنا۔ عمر فاروق دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے شراب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ صادر ہو جائے۔ اللہ پاک نے پھر کہہ دیا اے میرے پیارے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دیجئے کہ بے شک آج سے شراب، جوا، قمار بازی یہ تمام شیطانی کام ہیں اور آج سے ہم نے مسلمانوں پر حرام کر دیے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دونوں ہاتھ ایسے بلند کر لیے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے خدا مان کر راضی ہوں اور محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی مان کر راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوں۔ یہ آیات جو شراب کی حرمت والی ہیں یہ بھی فاروق اعظم کی مرضی اور رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائیں۔ صحابہ کرام کے سامنے امہات المومنین بھی گھر سے باہر تشریف لے آتی تھیں، لیکن عمر فاروق کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو کہا کریں کہ وہ صحابہ کرام کے سامنے بے پردہ باہر نہ آیا کریں، وہ پردے میں رہا کریں، ان کا سٹیٹس بڑا اونچا ہے، ان کا معیار اور پروٹوکول بڑا اونچا ہے، وہ تمام انبیاء کے امام کی بیویاں ہیں اور وہ تمام انبیاء کے امام کی بیٹیاں ہیں، لہذا وہ مسلمانوں کے سامنے بے پردہ نہ آیا کریں۔ ابھی حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ عمر فاروق کے دل کی چاہت تھی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل کر دی، فرمایا اے میرے پیارے محبوب اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو تو اپنا گھونگھٹ لٹکا کر نکلا کرو، ایسے
ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، جب تم اپنا گھونگھٹ لٹکا کر پردہ کر کے حجاب کر کے باہر نکلو گی تمہاری عزت اور ناموس محفوظ رہے گی۔ یہ مسلمانوں کی خواتین کے لیے حجاب کا نازل کرنا یہ بھی رضائے فاروق اعظم کے مطابق اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے دوسرے امیر ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال پرملال ہونے لگا تو آپ نے عمر فاروق کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ نے ہم پر اتنا جابر اور سخت بندہ مقرر کر دیا۔ عمر کے سامنے تو کوئی بندہ کیا وہ اونچی بات نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اپنا تقاضا کیسا کرے گا، اپنا حق کیسے مانگے گا، جو حق مانگے گا اس کی گردن اڑا کر رکھ دی جائے گی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ آپ نے ہم پر ایک سخت گیر بندہ مقرر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمانوں کو کمانڈ کرنے والا صرف ایک ہی بندہ ہے، وہ عمر فاروق ہے۔ فرمایا مسلمانوں کو بالکل سیدھی راہ پر لگانے والا عمر فاروق ہے۔ دور جاہلیت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن باپ نے کہا جاؤ یہ اونٹ جا کر باہر چرا کر لے کر آؤ۔ آپ باہر جاتے ہیں اونٹ چرانے کے لیے۔ اب اونٹوں کو کہ وہ ایک سمت میں ایک لائن میں ایک ڈائریکشن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ایک اونٹ کو سیدھا کرتے ہیں دوسرا اونٹ لائن سے باہر ہو جاتا ہے، دوسرے کو سیدھا کرتے ہیں تیسرا لائن سے باہر ہو جاتا ہے۔ باپ نے زور سے ٹماٹا بیٹے کے منہ پر مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو اور یہ تم 10 اونٹ سیدھے نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد یروشلم کا رخ کیا، یروشلم سے جب واپس پلٹے، یروشلم یعنی فلسطین مسجد اقصی کو جب آزاد کیا واپس پلٹ رہے تھے، اسی میدان سے گزر ہوا جہاں باپ نے تماچا مارا تھا، وہاں پر آپ اترے اپنی اونٹی سے، اتر کر آپ بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے۔ آپ کے جو ہم رکاب تھے، ساتھی تھے، وہ کہتے امیر المومنین کیا ہوا، آپ کو کس چیز نے رولا دیا؟ آپ نے کہا مجھے ماضی کا زمانہ یاد آ گیا، ایک وقت تھا عمر سے 10 اونٹ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، باپ نے یہاں پر مجھے مارا تھا کہ تم عرب کے بیٹے ہو، 10 اونٹ تم کھڑے نہیں کر سکتے۔ آج 24 لاکھ مربع میل پر تمام مسلمان ایک لائن پہ کھڑے ہیں، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کے دین کا، یہ صدقہ ہے اسلام کا، یہ صدقہ ہے قرآن کا، یہ صدقہ ہے رحمان کا۔ آج عمر زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہاں پر کافروں کے سرداروں کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں۔ عمر فاروق اپنے غلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ سے وہاں شام جا رہے ہیں۔ جب آپ کو بلایا گیا کہ اس وقت تک یروشلم آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، مسلمانی فوج وہاں پر موجود ہے اور یروشلم کو تقریباً فتح کیا جا چکا تھا، لیکن جو یروشلم کے متولی تھے انہوں نے کہا ہم تب تک مسلمانوں کو یروشلم نہیں دیں گے جب تک مسلمانوں کا بادشاہ خود نہیں آئے گا۔ یہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مدینے میں کہ یروشلم والے کہتے ہیں آپ آئیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام کی کمیٹی بلائی، مشاورت کی، میٹنگ کی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان منافرت تھی، صحابہ اور اہل بیت درمیان میں منافرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ جب آپ نے یہ میٹنگ کی، مشاورت صحابہ کرام سے کی، کہا بتاؤ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا عمر چکی ہوتی ہے، چکی کا ایک نیچے پوڑ ہے ایک اوپر پوڑ ہے، اس کے درمیان کلی ہے۔ کہا چکی اس جو کلی کے زور پر چلتی ہے، اگر کلی ٹوٹ جائے تو وہ چکی نہیں چلا کرتی۔ فرمایا اس وقت اسلام کی جو چکی چل رہی ہے اس چکی کی کلی عمر اللہ نے تم کو بنایا ہے، اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ گیا تو اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ میں کہتا ہوں نہ جاؤ، لیکن کبار صحابہ کرام نے کہا وہ یروشلم جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے وہ آزاد ہونے جا رہا ہے اور وہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو جانا چاہیے۔ آج ہمارے بادشاہ بھی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا کام کرنا ہو جہاز وہ بھر کر ساتھ لے کر جاتے ہیں، ملکی اساس سے تباہ و برباد کر رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں، لیکن اس وقت مدینے سے کون سی ایکسل لائی جا رہی ہے، کون سی ٹوٹی جا رہی ہے اور کون سا جہاز جا رہا ہے،
ایک اونٹنی مقرر کی گئی. 7 غلام ہے جس کا نام اسلم ہے, 7 عمر فاروق ہیں, 2 بندے ہیں, 1 اونٹنی ہے. اب ایسا نہیں ہے, اتنا لمبا سفر ہے, مدینے سے ہم نے یروشلم جانا ہے, 2 اونٹنیاں لے لے. آپ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے بیت المال پر زیادہ بوجھ نہیں لانا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ بس ایک ہی سواری کے ساتھ کام چل جائے. آپ گئے اور یہاں سے جب نکل رہے ہیں تو کہا ہم نے فیصلہ کیا 1 کلومیٹر میں بیٹھوں گا, یعنی ایک منزل میں بیٹھوں گا, اگلی منزل تم بیٹھو گے, پھر میں بیٹھوں گا, پھر تم بیٹھو گے. جب میں بیٹھوں گا تو اس وقت اس اونٹ کی رسی تمہارے ہاتھ میں ہوگی, اور جب تم بیٹھو گے اس وقت اس اونٹ کی رسی میرے ہاتھ میں ہوگی. یہ فیصلہ ہوا. اب غلام اور آقا مدینے سے نکلے, اس وقت جب وہ یروشلم جا رہے ہیں, جب یروشلم کے قریب پہنچے, ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ استقبال کے لیے یروشلم سے باہر موجود ہیں. آپ نے دیکھا عمر فاروق فاتح ایران, فاتح قادسیہ اور فاتح یروشلم. اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو کرتا عمر نے پہنا ہے اس کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں, 17 ٹاکیاں اس کرتے کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور یہ وہ بندہ ہے جو یروشلم پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے جا رہا ہے. 17 ٹاکیاں. ابو عبیدہ بن الجراح ایک ایرانی گھوڑا اور ایک بہت ہی زرق برق لباس لے کر آگے آئے, آ کر کہتے ہیں عمر یہ لوگ جو ہے شان و شوکت کو دیکھ کر بہت سلام دیتے ہیں, پروٹوکول کرتے ہیں, جس بندے کی یہ وہ ٹھاٹ بات ٹھیک ہو اس کو سلام کرتے ہیں, اور جو بندہ لباس کا گندا ہو اس کو پوچھتے تک نہیں ہے. اس لیے مہربانی فرمائے اونٹنی سے اترے, اس ایرانی گھوڑے پر آ جائیں اور اپنا یہ لباس تبدیل کرے, یہ کپڑے پہن لیں. جب یہ بات ابو عبیدہ بن الجراح نے کی, عمر فاروق نے غصے سے ابو عبیدہ کا سے گریبان پکڑ لیا, گریبان کو پکڑا اور زور سے گھسیٹ کر دور لے گئے, درخت کے ساتھ کمر لگائی اور کمر لگا کر کہا ابو عبیدہ تم پر تمہاری ماں روئے, تم سمجھتے ہو ہماری عزت نئے کپڑے کے ساتھ ہے کیا؟ تم سمجھتے ہو ہماری عزت اس ایرانی گھوڑے کے ساتھ ہے؟ کہا خدا کی قسم مجھے زمانہ ماضی یاد ہے جب لوگ ہم کو سلام کر کے بھی راضی نہیں تھے, آج زمانہ ہمارے نام سے تھر تھراتا ہے. اس کی وجہ ہماری ذات نہیں, اس کی وجہ اسلام ہے, اس کی وجہ رحمان ہے, اس کی وجہ قرآن ہے. ہم اپنے پیبند لگے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آئیں گے, لیکن جب ہم کفر کے ایوانوں میں آئیں گے کفر تھر تھر کانپنا شروع کر دے گا, کفر کانپے گا اور کفر خود بخود اپنے خزانے ہمارے سامنے پیش کرے گا. اونچے ٹیلے پر وہاں کا اس وقت کا رائے بیٹھا تھا, وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب آپ اس یروشلم کے نزدیک آئے اس وقت باری کے مطابق جو ایگریمنٹ تھا غلام اور آقا کا وہ یہ تھا کہ 1 منزل میں بیٹھوں گا, 1 منزل تم بیٹھو گے. باری کے مطابق اس وقت غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی اور آقا کی باری تھی کہ وہ آگے رسی پکڑے. غلام ہاتھ باندھ کر کہتا ہے حضرت مہربانی فرمائے ٹھیک ہے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا, لیکن آپ مہربانی فرمائے اس وقت آپ بیٹھ جائیں کیونکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں. آپ نے فرمایا او نادان, اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں عدل کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں جو انصاف کا درس دیتا ہے. کیا ہوا میری باری جب وہ رسی پکڑنے کی ہے, کوئی بات نہیں میں رسی پکڑ کے آگے جاؤں گا. جب یہ منظر جو وہ راہب دیکھتا ہے تو وہ دوڑا دوڑا اپنے کلیسا میں جاتا ہے, اپنے اس وقت کی کلام کو کھولتا ہے اور کہتا ہے اے عیسائیوں, اے میرے دین کے ماننے والوں, خاموشی کے ساتھ یروشلم کی چابیاں اس بندے کے حوالے کر دو. ہماری کتاب بتاتی ہے جو مسلمانوں کا امیر اس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا, جب آئے گا تو حال یہ ہوگا غلام اس کا اونٹنی پر ہوگا اور سردار رسی پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہوگا. یہ اسلام میں پہلی بار عدل اور انصاف کا مظاہرہ عمر فاروق نے کرایا, اور آپ کو دیکھ کر ہزار اس وقت کے یروشلم کے عیسائیوں نے کلمہ اسلام قبول کیا اور اسلام کے دامن میں آئے. کہا ہماری عزت اس لباس کے ساتھ نہیں ہے, ہماری عزت اچھی سواری کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہماری عزت تو اسلام کے ساتھ ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جو 26 ذی الحج 23 ہجری, آج 25 ذی الحج ہے اور 1444 ہجری ہے, کل کا جو آنے والے دن ہے 26 ذی الحج, 26 ذی الحج سن 23 ہجری میں بدھ والے دن فجر کی نماز کے وقت زخمی کیا تھا ابو لولو فیروز نے,
اور آپ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں اتوار والے دن عصر کی نماز کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔